حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے. اس وقت ابتدائے جوانی کا زمانہ تھا. خیال تھا کہ بس چھٹی کا دن ہے، جائیں گے حضرت سے ملیں گے واپس آ جائیں گے، چونکہ سبق پڑھانا ہے. ملے، واپس آنے کی بات کی تو حضرت نے فرمایا کہ رشید احمد کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی گزارو. حضرت میں سبق پڑھانے والا استاد ہوں، تعلیم و تعلم میرا کام ہے، اگر میں واپس نہیں جاؤں گا تو بچوں کے سبق کا ناغہ ہو جائے گا. لیکن محسوس یہ کیا کہ حضرت چاہتے ہیں کہ ساتھ رہیں، تو دل میں خیال آیا کہ ساری زندگی پڑھنے کا کام ہی تو کرنا ہے، کیوں نہ میں کسی اور دوست کو پیغام بھیج دوں کہ کچھ دنوں وہ میرے سبق پڑھا دیں، میں آ جاؤں گا. چنانچہ کہا کہ اچھا حضرت میں آج کی رات ٹھہر جاتا ہوں، مگر آپ کے ہاں تو خانقاہ میں لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، میں ساری رات جاگوں گا تو صبح کیسے سفر کروں گا یا کیسے پڑھاؤں گا؟ پر میں نے آپ کو کوئی نہیں جگائے گا، ٹھیک ہے میں صبح چلا جاؤں گا. جب یہ کہا کہ صبح چلا جاؤں گا تو حاجی صاحب نے اپنے خادم کو کہا کہ میاں رشید احمد کی چارپائی ہمارے چارپائی کے قریب بچھا دینا. فرماتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت آیا تو میری آنکھ کھلی، میں نے بھی تہجد پڑھی، پھر میں ذکر کرنے بیٹھ گیا. فجر کے وقت حضرت حاجی صاحب نے پوچھا میاں رشید احمد وہ جو میرے ساتھ فلاں بندہ کوئی بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، وہ کون تھا؟ تو کہا حضرت وہ میں ہی تو تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ میاں رشید احمد جب ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے ذکر کر لو. ابھی ایسی بات تھی کہ جس نے لاجواب کر دیا، اچھا حضرت سکھا دیجئے. حضرت نے بیعت فرما لیا، سکھا دیا. بس ذکر سیکھتے ہی کیفیت بدل گئی. دل نے کہا کہ اب چونکہ شیخ چاہتے بھی ہیں میں 1 مہینہ رک جاتا ہوں. پھر 1 مہینہ وہاں رکے. اس 1 مہینے میں ان کے اندر نسبت منتقل ہوئی. مگر مشائخ جب اصلاح کرتے ہیں تو پھر امتحان بھی لیتے ہیں، اصلاح ہوئی یا نہیں. حضرت حاجی صاحب نے امتحان عجیب لیا. ایک جگہ دعوت تھی اور ایک اور بزرگ بھی تشریف لائے ہوئے تھے، غالباً حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے. حضرت حاجی صاحب میاں رشید احمد کو بھی ساتھ لے کر گئے. جب گئے تو دسترخوان بچھا، خوب کھانے پکے ہوئے تھے. ایک پلیٹ میں دال ڈال دی، 2 چپاتی. میاں رشید احمد یہ دسترخوان کے کونے پہ بیٹھ کے کھا لیں. آرام سے بیٹھ کے کھانے لگ گئے. ہم جیسا ہوتا تو شاید بیت کا تعلق ہی توڑ بیٹھتا کہ ہمارے حضرت صاحب کو تو انصاف کا پتہ ہی نہیں ہے، مساوات کا پتہ ہی نہیں ہے. مگر وہ علماء تھے، وہ جانتے تھے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، دانا کا کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا. اب حاجی صاحب خود تو ماشاءاللہ مرغے چرغے، ادھر دال سے روٹی کھائی جا رہی ہے. درمیان میں حضرت حاجی صاحب نے اچانک ایک سوال کیا اور کہا میاں رشید احمد جی تو چاہتا تھا کہ تجھے جوتوں میں بٹھا دیتا، جی تو چاہتا تھا کہ تجھے جوتوں میں بٹھا دیتا، پھر میں نے تمہیں دسترخوان کے کونے پہ بٹھا دیا. بس یہ کہہ کے تو میاں رشید احمد فرماتے ہیں انہوں نے آگے سے بہت ہی مسکرا کے کہا کہ حضرت میں تو جوتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھا، یہ تو آپ کا احسان کہ آپ نے مجھے دسترخوان کے کونے. اب حاجی صاحب نے چہرہ دیکھا کہ نفس اندر سے بھڑکا یا نہیں. جب عاجزی والا جواب سنا تو فرمایا الحمدللہ اب نفس مر چکا، اب طبیعت میں عاجزی آ گئی. تو حاجی صاحب نے اس کے بعد نسبت کی بشارت عطا فرما دی. پھر جب جدا ہونے لگے تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت پوچھا
حضرت میرے اندر تو کچھ ہے نہیں. تو حضرت نے فرمایا آپ کو اجازت اس لیے دی جا رہی ہے کہ آپ کو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا. اگر کچھ نظر آتا تو آپ کو کبھی اجازت نہ دی جاتی. پھر دعا کروائی کہ حضرت مجھے دعا کر دیں کہ رونا آ جائے. حاجی صاحب نے دعا کر کے رخصت کر دیا. پھر 1 سال 2 سال وقت گزرا. بالآخر حاجی صاحب سے پھر ملاقات ہوئی. اب حاجی صاحب نے ایک اصولی سوال پوچھا کہ میاں رشید احمد یہ بتائیں کہ بیعت ہونے میں پہلے کیا حال تھا اور بیعت ہونے کے بعد آپ نے کیا تبدیلی پائی. تو سوچ کے کہا کہ حضرت مجھے اپنے اندر 3 تبدیلیاں نظر آتی ہیں. ایک تبدیلی یہ کہ پہلے بیعت ہونے سے پہلے مجھے مطالعے کے درمیان بہت اشکال پیش آتے تھے. اب جب سے بیعت ہوا ہوں نصوص شرعیہ میں مجھے کہیں تعارض نظر نہیں آتا. دوسری تبدیلی کہ پہلے بھی میں شریعت پہ عمل کرتا تھا مگر اپنے آپ کو مار باندھ کے مجبور کر کے کرتا تھا. جب سے بیعت کی ہے اب طبیعت ہی شریعت کے مطابق ڈھل گئی ہے. مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن گئی ہیں. اور کیا تیسرا یہ کہ دین کے معاملے میں لوگوں کی مدح اور ذم برابر ہو گئی ہے. حاجی صاحب نے فرمایا میاں رشید احمد مبارکباد ہو. دین کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ ہے علم، اور علم کا کمال یہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں تعارض نظر نہ آئے. دوسرا درجہ ہے عمل. عمل کا کمال یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں. اور تیسرا ہے اخلاص، اور اخلاص کا کمال یہ کہ لوگوں کی مدح اور ذم انسان کی نظر میں برابر ہو جائے. انسان دین کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرے. مبارک ہو، علم میں بھی کمال عطا ہو گیا، عمل میں بھی کمال عطا کر دیا، اللہ نے اخلاص میں بھی کمال عطا فرمایا. یہ نسبت اصلاحی کہلاتی ہے.